سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، اب فقط تیرے بھروسے ہے فلسطین۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا، میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ اس سے پہلے جمعیت علماء ہند کی جانب سے ایک خبر موصول ہوئی ہے۔ جمعیت علماء ہند کی ٹیم نے مل کر میوات کے 22 پریواروں کو گھر بنانے کے لیے زمین اور 1-1 لاکھ روپے کا چیک دیا۔ دنگوں کے دوران کھٹر سرکار نے ان کے گھروں کو بلڈوزر سے توڑ دیا گیا تھا۔ تو چلیے دوستو سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ لب آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری، لب آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، اب فقط تیرے بھروسے ہے فلسطین۔ تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، اب فقط تیرے سہارے ہے فلسطین کھڑا، کاش کوئی یہ سمجھ پائے یہ جھگڑا کیا ہے، کاش دنیا یہ سمجھ پاتی یہ جھگڑا کیا ہے، آپ کے گھر پہ کسی غیر کا قبضہ کیا ہے، کاش دنیا یہ سمجھ پاتی ہے جھگڑا کیا ہے، کاش دنیا یہ سمجھ پاتی ہے جھگڑا کیا ہے، آپ کے گھر پہ کسی غیر کا قبضہ کیا ہے، تو جو چاہے تو ہر ایک بات کو بہتر کر دے، ایک نظر ڈال کے حالات کو بہتر کر دے، لب آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری، لب آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ روز محشر کا پہلا سوال۔ محترم بزرگوں اور دوستو، نماز مذہب اسلام کا سب سے اہم اور بنیادی رکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باری تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ بھی یہی عبادت ہے۔ نماز کے بغیر اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا، اس کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی۔ نماز کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں۔
نماز ہی مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے اور دن کے تمام کام انجام دیتا رہے تو یہ اس کے ایمان کی دلیل نہیں، بلکہ ایمان کی دلیل تو یہ ہے کہ سب سے پہلے نماز پڑھے۔ اللہ کے نبی کے زمانہ میں کسی منافق کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نماز چھوڑ دے، کیونکہ نماز ہی کی وجہ سے ان کی فتنہ پروری پر پردے پڑے ہوئے تھے، اور ایک مخلص صحابی پر بھی یہ ظاہر نہیں ہو پاتا تھا کہ کون مخلص ہے اور کون منافق، اس لیے کہ منافقین بھی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور یہی مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے کہ کون سچا مسلمان ہے اور کون جھوٹا۔ ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بزرگیت کا دعویٰ کرے اور نماز نہ پڑھے تو یقیناً وہ شخص اپنے دعوے میں جھوٹا ہے اور وہ شیطان ہے، چاہے وہ کتنے بھی مکاشفات و کرامات دکھلائے۔ اس کے بالمقابل جو شخص نماز پابندی کے ساتھ 5 وقتہ ادا کرے، یقیناً وہ شخص سچا مسلمان ہے۔ نماز دین کا ستون اور ایمان کی دلیل ہے۔ دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نماز مذہب اسلام کا سب سے اہم اور بنیادی رکن ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ تمام احکام قرآنی فرش خاکی پر نازل فرمائے گئے، لیکن جب نماز کی باری آئی تو یہ تحفہ پیغمبر اعظم کو عرش الہی پر بلا کر انتہائی اعزاز و اکرام کے ساتھ عطا کیا گیا۔ میرے عزیزو، نماز اللہ کا عطا کردہ تحفہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر عبادت کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کی اہمیت کو اس طرح ظاہر فرمایا: نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ یعنی نماز پر ہی دین کا دار و مدار ہے۔ جس نے پابندی کے ساتھ نماز پڑھی اس نے اپنے دین کو باقی رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا تو گویا اس نے اپنے دین کو ختم کر دیا۔ اسی وجہ سے کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ روز محشر کے جاں گداز بود، اولین پرشش کے نماز بود۔ جس کے پاس نماز ہوگی اس کے پاس ایمان کی دلیل ہوگی، اور جس کے پاس نماز ہی نہ ہو تو بھلا اس کے دوسرے اعمال دین کی دلیل کہاں بن سکتے ہیں؟ خطبہ میں حمد و صلات کے بعد جو حدیث میں نے پڑھی تھی وہ طبرانی کی روایت ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز درست نکلی تو اس کے تمام اعمال قبول کر لیے جائیں گے، ورنہ رد کر دیے جائیں گے۔ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، عبادت ہے نماز۔ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، عبادت ہے نماز۔ طاعتیں جتنی ہیں ان میں عین طاعت ہے نماز۔ ناظرین، غور کا مقام ہے، آخر نماز کو ہی مرکزیت کیوں حاصل ہے جبکہ عبادتیں اور بھی بہت سی ہیں؟ باری تعالیٰ نے نماز ہی کو تمام اعمال پر کیوں مقدم کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی کو دین کا ستون کیوں بتلایا ہے؟ قیامت کے دن نماز ہی کے بارے میں سب سے پہلے کیوں سوال کیا جائے گا؟ اور نماز ہی تقرب خداوندی اور اس کی رضا و خوشنودی کا واحد ذریعہ کیوں ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ نماز کے ذریعہ خدا اور بندہ کے درمیان جو گہرا تعلق قائم ہوتا ہے وہ اور کسی عبادت میں نہیں ہوتا۔ نماز میں عاجز بندہ اپنے بے نیاز مولا سے سرگوشی کرتا ہے، اپنا دکھرا سناتا ہے، اور کریم مولا اس پر دست شفقت رکھتا ہے، بندہ کا خلوص دیکھ کر اس پر مہربانی فرماتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے۔ نماز اللہ اور بندہ کے درمیان محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ جس بندہ کو اللہ سے جتنا زیادہ پیار ہوتا ہے وہ اتنا ہی کثرت سے سجدے کرتا ہے، رات رات بھر اس کی یاد میں کھڑا رہتا ہے اور ذرا تکلیف محسوس نہیں کرتا، کیونکہ اللہ سے محبت کے اظہار کا یہی طریقہ ہے، اور یہی طریقہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے اللہ پاک جس بندہ سے راضی ہوتے ہیں اسے نماز کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔